المصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دهن زمشق گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئی تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باوے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قبر صدیق کرام برادران اہل سنت والجماعت، پچھلے جمعے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ واقعہ معراج کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ جو واقعہ معراج ہے در حقیقت یہ میرے اور آپ کے کائنات کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ بھی معجزے عطا فرمائے اور بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، اور معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ در حقیقت اس امت کے لیے بہت سارے اسباب اور نصیحتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس سے عقیدے کا بھی سبق ملتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور عمل کا بھی سبق ملتا ہے کہ بندے کا عمل کیسا ہونا چاہیے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں پیش آیا تھا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی دی. پتھر مارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا، زخمی ہوئے. اور یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کو اپنا دیدار کروایا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، تو یہ اس کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور باقی تفصیلات حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے لفظ سبحان سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیونکہ سبحان کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ کوئی عجیب چیز دیکھے، جب کوئی بندہ ایسی چیز دیکھے جو بندے کو حیران کر دے، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی کیا اچھی چیز ہے، کیا بہترین چیز ہے، کیا یہ جناب عجیب چیز ہے، تو بندہ اس کو سبحان اس کی زبان کہتا ہے، سبحان اللہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی، تو اس میں گویا اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ کوئی بندہ اس واقعے کا انکار نہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ جو ذات کرانے والی ہے نا وہ سبحان ہے، سبحان اللہ، بے عیب ذات ہے، اس کی قدرتیں اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اس کی طاقتیں اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعے کو شروع سے یہاں سے کیا تاکہ کوئی صاحب ایمان اس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا نہ، سمجھائی بات؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہاں عبد کا لفظ بول کے یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے اس طرح کے واقعات پیش آئے، بہت زیادہ، جس سے آپ کی عظمتیں آپ کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس جیسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا دیا۔ لیکن اس سے کوئی بندہ یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی خدا کی صفات آ گئی۔ کوئی بندہ عیسائیوں کی طرح گمراہ نہ ہوتے تو صاحب کہہ دیا بھی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ عقیدہ توحید میں خطرہ ہے۔ دیکھو نا عیسائیوں کے جب عقیدہ توحید انہوں نے چھوڑا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کوڑی کے بیمار کو صحیح کر دیتے ہیں، فلاں فلاں بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں۔ یہ تین فرقے ان میں پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن نے واضح کر دیا بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گئے۔ اتنے بڑے مقام پر بھی پہنچنے کے باوجود نبی رہے، خدا رہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ توحید کی تعلیم ہے اس امت کے لیے، اور یہ قرآنی الفاظ ہیں جو کیا کامل کرتا قیامت انشاءاللہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ پھر فرمایا لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عربی کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ دو زبر پر پڑی ہوئی ہے نا، یہ بتاتی ہیں قلیل، تھوڑے سے مدت، یہ نہیں کہ پوری رات لا گئی تھی، یہ جو سارا سفر ہوا نا تو رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اسی وجہ سے تو مکہ والوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ مکہ مکرمہ کدھر ہے اور مسجد اقصی کدھر ہے، وہ شام کے اندر ہے، تو بندہ وہاں سے بھی ہو کے نہیں آ سکتا ایک رات کے اندر، چاہیے جائے کہ بندہ ساتواں آسمان پر وہ عرش مولا تک ہو کے بندہ آ جائے، ہے نہیں؟ تو بتا دیا لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوگا؟ فرمایا من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے شروع ہوا، مسجد حرام سے شروع ہوا، اور الی المسجد الاقصی، زمینی سفر اس کی انتہا پر مسجد اقصی میں جا کر ہوئی۔ اگر آسمانوں کا جو سفر ہے اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے اور دیگر حدیثوں کے اندر ہے، تو مسجد حرام یہاں سے سفر شروع ہوا اور زمینی سفر مسجد اقصی پر جا کر ختم ہوا۔ تو
مسجد حرام کا معنی ہے عظمت والی مسجد. سبحان اللہ. لفظ حرام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے عظمت والی چیز اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جس چیز سے منع کیا جائے روکا جائے. کہتے ہیں نا یہ چیز حرام ہے یہ کام نہیں کرنا مطلب اس کو منع کیا گیا. یہ دونوں معنی آتے ہیں. تو مسجد حرام کا مطلب عظمت والی مسجد احترام قابل احترام کیونکہ اللہ پاک نے پہلا گھر بنایا لوگوں کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں اور یہاں پر عبادت کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے. پھر مسجد اقصی یہ روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد حرام کے بعد 40 سال کے بعد یہ بنی تھی. مسجد اقصی خانہ کعبہ کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی اور شام کا علاقہ انبیاء کا مرکز رہا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے خاص اس کی تعمیر فرمائی. یہ جنات پتہ نہیں کہاں سے بڑے قیمتی پتھر لے کر آئے ہیرے جواہرات اس میں لگائے گئے اور اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے مسجد اقصی. تو فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی زمینی سفر تھا. تو فرمایا کیوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. ہمارے بندے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں. وہ آگے آپ سنیں کہ وہ کون سے نشانیاں اللہ نے دکھائیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ نبی میں اور امتی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بالمشاہدہ ہوتا ہے اور امت کا ایمان جو ہوتا ہے ایمان بالغیب ہوتا ہے. نبی کو اللہ وہ دکھاتے ہیں جو امتی نہیں دیکھ سکتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی علی اللہ کا ولی کوئی صاحب کشف کو 2-4 چیزیں دیکھ لے لیکن وہ بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں نبیوں کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے. اللہ نبیوں کو دکھاتے ہیں یہ چیزیں اپنے قدرت کی چیزیں اور وہ چیزیں جو عام امتی نہیں دیکھتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور نبیوں سے دلیل نہیں پوچھی جاتی. نبی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے بتانے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سمجھانے سے کہہ رہے ہوتے ہیں. نبی اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اور فرمایا کہ جس اللہ نے یہ سارا سفر کروایا اپنے پیغمبر کو یہ چیزیں دکھائیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی صفت ہے اللہ ہر جگہ سے سنتے ہیں ہر ایک کی سنتے ہیں ہر وقت سنتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے سننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے. جبکہ باقی مخلوق سنتی ہے ان کے سننے کی ایک حد ہے. ایک وقت میں ایک بات سنتے ہیں دوسرے کی سمجھ نہیں آتی وہ نہیں سمجھے. 2-3 بندے ساتھ بات سن کر یار چوک کرو پہلے ایک دیر سنا نہیں سمجھے. ایسے کیا اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں ہر وقت سنتے ہیں ہر جگہ سے سنتے ہیں اور اللہ بصیر ہے. کیا مطلب اللہ سب کو دیکھتے ہیں ہر وقت دیکھتے ہیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی حد نہیں. تو جو ذات سمیع اور بصیر ہے وہ ذات اپنے محبوب کو لے کر گئی. اب یہ چھوٹی سی مسئلہ آج کر کے پھر تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دوں گا. دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ معراج یہ خواب کا واقعہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے یہ بیداری کا واقعہ نہیں. جیسے گاندھی صاحب ہیں ہمارے زمانے میں جن کی نہ کوئی داڑھی ہے نہ مونچھ ہے نہ کوئی ان کا اسلامی وضع کرتا ہے لیکن وہ ٹی ویوں پر لوگوں کو بلا کے ان سے بیان کرواتے ہیں. وہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ واقعی معراج ہے تو کوئی یہ خواب کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جسمانی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں میں آپ کو 1-2 واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ فائدہ ہو جائے. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوگا نا تو لفظ سبحان سے شروع نہ ہوتا کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے نا. حتیٰ کہ خواب تو کافروں کو بھی عجیب نظر آتے ہیں. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوگا تو اللہ یہ نہ فرماتے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوگا تو عجیب بات ہی بولی تھی کیونکہ امتی بھی بڑا عجیب سے عجیب خواب امتی بھی دیکھ سکتے ہیں. لفظ سبحان یہ قرینہ ہے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں. اسی نبی علیہ السلام کا جسد مبارک بیداری کی حالت میں اللہ پاک لے گئے. پھر آگے عبد
ابد کا لفظ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ کیوں؟ ابد روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں، صرف کسی کی روح کو بندہ نہیں کہتے، یا روح نہ ہو تو خالی جسم اس کو بھی بندہ نہیں کہتے، روح اور جسم دونوں کا نام ابد ہے۔ نہیں سمجھے؟ دونوں کا نام ابد ہے۔ اور پھر تیسرا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا نا تو کفار پھر اعتراض نہ کرتے۔ جب کافروں نے یہ واقعہ سنا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ اتنا، ہم نہیں مانتے، انہوں نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا، انہوں نے آوازیں کسی، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں۔ اگر خواب کا ہوتا تو پھر کفار کا انکار کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اور چوتھا قرینہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاچا زاد بہن اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ خواب کا جو واقعہ ہوتا ہے نا وہ بندے اس کو اتنا شور مچاتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو شور بچایا اسی بات پر بچایا تھا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہ سیر کروائی تھی۔ اتنے بات آپ کو سمجھا رہی تھی، سب کو سمجھا رہی۔ اب آگے اصل بات شروع کرتے ہیں۔ اور میں کئی بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآنی واقعات ہوں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات ہوں یا وہ واقعات جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، اس سب واقعات سے ہم مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ واقعہ سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اگر کسی کو پسند آ گیا تو اس نے کہا واہ جی واہ کیا ہی بیان تھا، نہ کسی کو پسند آیا تو اس نے کہا یار کوئی نہیں، مزہ نہیں آیا بیان سننے کا۔ تو قرآنی واقعات یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو واقعات جو حضور پاک نے خود بیان کیے یا وہ واقعات جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کا تعلق آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ سارے بولیں بات سمجھا رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، ابھی پوری طرح آنکھیں لگی نہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے چھت کی طرف سے اندر آئے۔ ایک چھت کی طرف سے آنا اس بات کی دلیل تھی کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ آپ کو بیدار کیا، لے آئے خانہ کعبہ میں اور حتیم کعبہ وہاں پر نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر حضور پاک کو بیدار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو چال کیا اور دل مبارک کو باہر نکالا اور زم کے پانی سے دھویا۔ حالانکہ فرشتے چاہتے تو جنت سے بھی پانی لا سکتے تھے نا، یہ سمجھے، لیکن زم کا پانی اس کی عظمت بتائی کہ اتنا مقدس پانی ہے یہ کہ نبی کے دل کو اس سے دھویا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو نا بہت چیزیں اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی لیکن قدر نہیں آنے۔ میں کئی بار عرض کرتا رہتا ہوں، بس زمزم کا پانی ہے تو حدیث میں آتا ہے جس نیت سے یہ پانی پیا گیا اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ ارادہ اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت پوری فرما دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا یقین بہت کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے، کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں قدر نہیں۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے لیکن ہم مسلمانوں کو قدر نہیں ہے۔ دیگر اور کتنے ہمیں اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمزم کا پانی ہے، اس سے نبی کا دل دھویا گیا۔ پھر ایک ان کے پاس فرشتوں کے پاس ایک ٹرے تھا، ٹرے اس میں ایمان اور حکمت تھی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کوٹ کر بھرا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں، ایک وجہ انشاءاللہ جب دوسرا حصہ اس واقعے کا شروع ہوگا پھر عرض کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام عالمی دنیا سے عالم بالا میں جا رہے تھے، اوپر والے جہاں میں، تو وہاں پر چیزیں دیکھنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے
ان چیزوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس وجہ سے آپ کے دل کو پہلے دھو کے پھر اس میں ایمان اور حکمت کی پاور بھر دیں گے. سبحان اللہ. اور یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کہ دل بھر ہے، حضور پاک دیکھ رہے ہیں، فرشتے دھو رہے ہیں، ایمان حکمت بھر رہے ہیں، پھر اندر آپ کے ٹانکے لگا رہے ہیں. کوئی نہیں سمجھے؟ یہ بھی میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کچھ لوگوں نے نا ایک فتنہ اٹھا تھا برصغیر پاک و ہند میں، پاکستان بننے سے پہلے بات سنا رہا ہوں. انہوں نے غیر مسلموں سے متاثر ہو کے معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیا. غیر مسلم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ عقل نہیں مانتی، ایسے ہے ایسے ہے، تو چلو یہ ان چیزوں کا انکار کر دو، ان کو ہم اپنے قریب کریں، کلمہ پڑھا سکیں. تو یہ دعوت دینے کا اصول ان لوگوں نے کہاں سے لیا؟ اگر یہی بات ہوتی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی پیغمبر جب آپ نے دعوت پیش کی تو کتنے لوگوں نے انکار کیا، کتنی چیزوں کا انکار کیا. تو حضور پاک فرماتے تھے چلو یہ چیز نہ مانو اس کو مان لو، یہ نہ مانو اس کو مان لو. بلکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آؤ. اور اپنی مرضی نہیں کرنی کہ اس کو مان لیا اس کو نہیں مانا. تو معجزات کا انکار یہ کچھ لوگوں نے شروع کیا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ معجزہ پیش آیا. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے آگے سفر شروع کرنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ جنت کی ایک سواری لے کر آئے تھے، اس کا نام تھا براق. یہ سواری جنت سے لائی گئی. براق برق سے ہے، برق کا معنی تھا بجلی، اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جہاں پر میری نظر پڑتی تھی نا وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا. اور جب حضور علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے نا تو وہ خوشی کی وجہ سے کچھ نہیں پوچھنے لگا. پھر جبریل علیہ السلام نے ڈانٹا کہ ٹھہر جاؤ، تم پر بڑے مقدس ہستی سوار ہونے والی ہے. وہ کوئی مستی نہیں کر رہا تھا، کوئی شرارت نہیں کر رہا تھا، خوشی کی وجہ سے. جب جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پسینہ پسینہ ہو گیا. اور یہ براق، یہ جنت کی سواری اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی سفر معراج میں. اور یہ سارا سفر براق کے اوپر ہوتا ہے. وہ براق خوش قسمت ہے. کیوں جی؟ جنت کی سواریاں تو اور بھی بہت ہیں، جنت کے اندر گھوڑے بھی ہوں گے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے. یہ براق بھی جنت سے آئی. تو یہ براق کی خوش قسمتی ہے کہ اس پر دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اس سفر معراج میں. جی یہ اس کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کا نصیب ہے، یہ اس کی قسمت ہے. بالکل اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت ہے، ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے کہ سفر ہجرت کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے کندھوں پر سواری کی ہے. سبحان اللہ. اور میں تو عجیب ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں کہ جو براق کی عظمت کے قائل ہیں، کیوں نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے، لیکن صدیق کی عظمت کے قائل نہیں ہیں جن کے کندھوں پر پیغمبر علیہ السلام نے سواری کی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو براق کی بھی عظمت کے قائل ہیں اور صدیق اکبر کی عظمت کے بھی قائل ہیں. لیکن جن کی آنکھ کا شیشہ خراب ہو جائے یا کالا لگا لیں تو ان کو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، اگر سبز لگا لیں تو ان کو ہر چیز سبز نظر آتی ہے. عقیدہ صاف کر لیں تو براق کی عظمت بھی سمجھ آتی ہے، صدیق اکبر کی بھی عظمت ہے سمجھ آتی ہے. اور اگر شیشہ گندا ہو، کالا ہو، سبز ہو تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، ہر چیز سبز نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل کی آنکھ کا شیشہ صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب جب شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام توجہ کرنا، نبی علیہ السلام کو سواری پر آگے بٹھاتے ہیں اور خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام، جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، نورانی ہیں، گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں. سواری پر پیغمبر علیہ السلام کو آگے بٹھاتے ہیں، خود بولو نا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں.
کیونکہ کسی میں ہمت ہے کہ آگے بڑھ سکے حضور علیہ السلام سے؟ نہیں سمجھ رہے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو سب سے بڑی عظمت عطا فرمائی، جبریل بھی ان سے آگے نہیں ہوتے، کوئی نہیں سمجھ رہے، پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سواری پر پیچھے سوار ہونے کی انہیں سعادت ملی۔ تو اب دیکھ لیا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ان کو یہ سعادت ملی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار ہوئے، ان کو بھی اللہ نے حضور کی برکت سے عظمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسے پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار ہوئے، حضور پاک نے ان کو علم کی دعا دی، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں آج جو اس بات کو نہیں مانتے، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کو ایمان لانے کے بعد یہ نسبت حاصل ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سواری پر سوار ہوئے، حضور پاک سے دعائیں لی ہیں، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ سورج بے نور ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ سورج بے نور نہیں، اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت کا قائل نہیں ہوتا تو یہ کہیں گے اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر درمیان میں راستے میں مسجد اقصی سے پہلے تقریباً 4 جگہوں پر رو کر نماز پڑھوائی گئی کہ آپ یہاں نماز پڑھیں، یہاں نماز پڑھیں، یہاں نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ کو نماز پڑھوائی گئی مدینہ طیبہ کے اندر۔ اس وقت میں نے کہا، یہ پہلے شروع میں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ مکہ میں۔ جب حضور پاک کہاں تھے؟ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ایک تو آپ کو نماز پڑھوائی گئی مدینہ طیبہ میں، پھر آپ کو سواری آگے چلی اور پھر رو کر آپ کو نماز پڑھوائی گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، طور سینا اس کو کہتے ہیں، طور سینا۔ پھر آپ کو نماز پڑھوائی گئی جہاں پر شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے، وہاں پر نماز پڑھوائی گئی۔ اور چوتھی جگہ بیت اللہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں نماز پڑھوائی گئی۔ 4 جگہوں پر جبریل علیہ السلام سوارے روکتے ہیں اور خود درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور 4 جگہوں پر نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پوچھتے ہیں ہم نے کہاں نماز پڑھی، کہاں نماز پڑھی؟ تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہاں یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں ہجرت کر کے آئیں گے، یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، یہ شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ 4 جگہوں پر یہ تفصیل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں میرے بھائیو 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ جو ہمارا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر رہتے ہوں یا اللہ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہو یا رہا ہو، دنیا سے چلا گیا ہو، اس کی قبر ہو یا ان کا کوئی کمرہ ہو جہاں پر وہ رہتے ہوں، اگر بندہ اس کی زیارت کرے تو یہ بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بنے سمجھے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاں اللہ کو کوئی نیک بندہ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کو کہو کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی رہتے تھے، اللہ کے نبی، تو کس کی طرف نسبت ہو رہی؟ اللہ کی طرف ہو رہی۔ یہاں اللہ کے ولی رہتے تھے یا اللہ کے ولی کی قبر ہے، یہ اللہ کے ولی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے ولی کی عبادت گاہ ہے، یہ ان کی خانقاہ ہے۔ تو گویا جب اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کا ذکر کیا جائے تو اصل میں کدھر نسبت جاتی ہے؟ بولا نا صاحب، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء اللہ بزرگان دین ہوں، ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں جس کو تبرکات کہتے ہیں، ان کا ٹوپی، پگڑی، کرتا مبارک یا عصا یا کوئی بھی ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہے، بندہ اس کی بھی اگر زیارت کرے برکت کے لیے تو یہ بھی جائز ہے اور ثواب ہے۔ کہ میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہاں، جو جگہ ہے یا قبر ہے یا ان کی طرف منسوب کوئی چیز ہے
اس کی پوجا جائز نہیں ہے. بڑی سمجھ آئی؟ اس کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی قبر پر جاتا ہے نا، قبر کی زیارت کرتا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن اوپر ہاتھ نہ رکھے، اس قبر کو بوسہ نہ دے، قبر پر ہاتھ نہ رکھے. فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے میرے بھائیوں؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر مسلم والا ان کو مانتا ہے، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن فرماتے ہیں بھئی قبر کو بوسہ بھی نہیں دینا. سجدہ تو خیر یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ سجدہ منع ہے، لیکن کہتے ہیں ہاتھ بھی نہ رکھو اوپر، قبر کو بوسہ بھی نہ